وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ درس نمبر 767 آیت نمبر 43 سے 48۔ آج کا موضوع کیا ہم ظالم لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے، لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے، اور خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے۔ یہ ایسے عذروں سے اپنے تئیں ہلاک کر رہے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 43۔ عفی اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لما اذنت لہم، کیوں آپ نے انہیں رخصت دی، اجازت دی۔ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ کے لیے سچے لوگ ظاہر ہو جاتے، وتعلم الکاذبین، اور جھوٹے لوگ آپ جان لیتے۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اس بات کی اجازت نہیں مانگتے کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راہ میں اپنے مال و جان سے۔ واللہ اعلم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقین کے بارے میں جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور آپ سے تو رخصت کے طالب تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پہ اور نہ یوم آخرت پہ۔ برتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ فہم فی ریبہم یترددون، تو وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر انہیں نکلنا ہوتا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے کوئی سامان ضرور تیار کرتے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبعاثَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا پسند نہ کیا۔ فَثَبَّتَهُمْ، سو انہیں روک دیا۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور ان کو کہا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔
لو خرجو فیکم، اگر وہ تم میں نکلتے، ما زادکم الا خبالا، تو سوائے فساد کے کچھ نہ بڑھاتے، بلا اودعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور تم میں دوڑے دوڑے پھرتے فساد ڈلوانے کی غرض سے، وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنۃ، یہ پہلے بھی فساد کے طالب رہے، وقلبوا لک الامور، اور بہت سی باتوں میں آپ کے لیے الٹ پھیر کرتے رہے، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ پہنچا، وظہر امر اللہ وہم کارہون، اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ ناخوش ہی رہے۔ سامعین اکرام، اہم آیت ہے، اور گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ آیت نمبر 43 کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر تنبیہ کی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بات چیت جاری تھی، اور میں نے اس آیت کو ذرا مؤخر کر دیا تھا، اس میں بات کو میں پہلے وہ مضمون آپ کو سنا رہا ہوں جو اس کے بعد ہے، اور تھوڑا سا میں نے ابتدائیہ ان آیات کا بیان کیا بھی تھا کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، ما انت علیہم بجبار، ما انت علیہم بمسیطر، کہ آپ ان پہ کوئی داروغہ نہیں ہے، زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ایک حکم ہے اور اس کی تعمیل ہونی ہے، لیکن اگر کوئی عذر کرتا ہے، عذر خواہی کے لیے آتا ہے، کوئی بھی ہو، کسے باشد، تو نبی کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مجبور کرے۔ نبی نے ابھارا ہے، وحرض المؤمنین علی القتال، جنگ کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ مومنوں کو آمادہ کرو، یہ نہیں کہ زبردستی لے جاؤ، آمادہ کرو۔ لا تکلف الا نفسک، دیکھیں یہ پالیسیاں جو ہیں قرآن کا اگر آپ وسیع مطالعہ رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے، کیا پالیسی ہے، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ حرض المؤمنین علی القتال لا تکلف الا نفسک، مومنوں کو جہاد پر، قتال پر آمادہ کیجیے، لیکن آپ اپنے نفس کے ہی مکلف ہیں۔ حرض المؤمنین، مومنوں کو آمادہ کیجیے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک پالیسی ہے۔ حکم کی بات الگ ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، اب یہ حکم سن کے کوئی آتا ہے کہ بھئی میرے گھر میں مجبوری ہے، میں یہ ہے اور وہ ہے، یہ ہے اور وہ ہے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کو یہ کہتے کہ نہیں تم نے جانا ہے، زبردستی جانا ہے، میں تمہیں زبردستی لے جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ، دیکھیں میں قرآن کی اس پہ بات نہیں کر رہا، آپ قرآن کو سمجھیں ذرا، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تنبیہ ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کیا؟ اللہ کی اذن کے بغیر کیا؟ اللہ کی پالیسی کے علاوہ کوئی بات کہی؟ نہیں، سب اللہ تعالیٰ کی پالیسی کے مطابق ہی باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بتا رہے ہیں بالکل واضح طور پہ کہ اجازت، جو لوگ مومن ہیں، متقی ہیں، وہ تو آپ سے اجازت نہیں لیں گے۔ غیر متقی لوگ جن کا ایمان اللہ پہ اور یوم آخرت پہ نہیں ہے، تو وہ آپ سے اجازت کے طالب ہیں، اور ان کو لے جانا بھی نہیں چاہیے۔ ان میں مطلب یہ ہے کہ ان آیات میں یہ ہے کہ ان کو لے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک تو آیت نمبر 46 میں ہے کہ یعنی لو اراد الخروج، اگر یہ نکلنے کا ارادہ کرتے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو سامان تیار کرتے، لیکن ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، تو پھر وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، ان کا اٹھنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے روک دیا، انہیں ناگوار سمجھا، پسند نہ کیا، سو انہوں نے روک دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اب آیت نمبر 46 میں بالکل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بیٹھنا ہی چاہیے۔
اب یہ دیکھیں اس میں تھوڑی سی میں ساتھ ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ایک آپ یعنی جیسے کہ ایک آیت ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، جو ناگوار سمجھتا ہے اللہ کی ملاقات کو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھتے ہیں، اس کی توفیق نہیں دیتے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ پھر توفیق چھین لیتا ہے۔ توفیق کس کو دیتا ہے؟ جو چاہتا ہے۔ اب یہ لوگ چاہتے نہیں تھے، اللہ کی راہ میں مال و جان لگانا نہیں چاہتے، کھپانے نہیں چاہتے تھے، تو یہ چاہتے نہیں تھے، بہانے بنا رہے تھے۔ تو اب ان کا تو مورال انہوں نے یعنی ان کا ارادہ نہ ہوا، ارادہ ہوتا تو آیت نمبر 46 میں نے ابھی لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً تیاری کرتے۔ اب اس صورت میں جب ان کا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر قدرتی طور پہ ان کو اب ہمت بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیں انسان کی ہمت سے ہوتا ہے، آپ ہمت کرتے ہیں تو پھر کام ہوتا ہے، اور آپ اگر سست پڑ جاتے ہیں تو پھر مزید سستی آپ پہ غالب آتی ہے۔ یہ میں نے مختصر آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایک اصولی بات ہے۔ کوئی بھی کام ہو، آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ سستی کر رہے ہیں تو مزید وقت گزرنے کے ساتھ مزید سست ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح تو اللہ کی راہ میں جہاد ہے، قتال ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ سستی کر رہے ہیں تو قدرتی طور پہ پھر اور سستی آپ پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ تو آپ اپنی طبیعت سے واقف ہیں نا، یہ انسان کی طبیعت ہے، جب ایک کام کا ارادہ نہیں ہوتا تو پھر قدرتی طور پہ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لا رہا ہے، کرہ اللہ بعاثہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا پسند نہ کیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے سستی ظاہر کی، انہوں نے جانا پسند نہیں کیا، جد و جہد ان کو پسند نہ آئی، مال و جان سے جد و جہد، تو پھر قدرتی طور پہ یہ دیکھیں قانون الہی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا ہے من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، یہ اسی قبیل کی ہے کہ آپ اگر ہدایت چاہتے نہیں ہیں تو آپ کو توفیق نہیں ملے گی، آپ گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں فَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس راستے پر اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ایک تو اصولی طور پہ یہ ہے کہ انہوں نے ارادہ نہ کیا تو پھر یہ بیٹھے رہے۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ فَثَبَّتَهُمْ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے، قانون الہی ہے۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، ان سے کہا کہ بیٹھے رہو بیٹھے والوں۔ اب یہ کیسے کہا، کس نے کہا، کب کہا، ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا کسی نے نہیں کہا، لیکن وہ حالات ایسے بن گئے کہ ان کو بس بیٹھے رہنا ہی پسند ہو گیا قدرتی طور پہ۔ اچھا پھر یہ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے لو خرجوا فیکم ما زادکم الا خبالا۔ اللہ تعالیٰ اب یہ اللہ تعالیٰ پسند فرما رہے ہیں، ان کا نہ جانا پسند فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ جاتے لو خرجوا ما زادکم الا خبالا تو سوائے فساد کے کچھ نہ بڑھاتے۔ وَلَأَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور فساد، اب ظاہر ہے 30,000 لوگ ہیں، ان میں یہ یعنی بے ہمت لوگ بھی شامل ہو گئے تو وہ تو بے ہمتی کی باتیں کریں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ مورال جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے، انسان کو کھڑے رکھتی ہے، اور مورال کوئی آپ کی ہمت ڈاؤن کر دے تو پھر آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ سے پھر کچھ نہیں ہوتا، مایوسی آ جاتی ہے، بزدلی آ جاتی ہے، کم ہمتی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا نہ جانا بہتر تھا، اے رسول آپ نے ٹھیک کیا کہ جو ان کو اجازت نہ دی، اور اگر یہ چلے جاتے ما زادکم الا خبالا۔ دیکھیں قرآن کو تو پڑھے نا آپ، خواہ آپ نبی پہ ایک تہمت لگا رہے جیسا کہ ہے نہیں، یہ تو اللہ کی چاہت تھی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا۔ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، پھر اللہ تعالیٰ اس 47 نمبر آیت میں بتا رہے کہ اگر یہ جاتے بھی تو تم میں سوائے فساد کے اور کچھ نہ بڑھاتے۔ وَلَأَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور تمہارے درمیان فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے۔
اب یہ بے ہمت لوگوں کا اور کام کیا تھا؟ لڑنا تو ان کا مقصد نہ ہوتا. مثال کے طور پہ لڑنے کے لیے چلو مجبوراً ہو گئے یا جو بھی ہے مجبوراً آ گئے، اور ایسا ہوا تھا جنگ تبوک میں. واپسی پہ وہ پورا تاریخ کا ایک واقعہ ہے، ایک باب ہے. عبداللہ ابن ابی گیا تھا غزوہ تبوک میں، باقاعدہ انہوں نے پھر سازشیں تیار کی، ایک جھگڑا ہو گیا کہ وہ سارا قرآن میں ہے، شاید آ بھی جائے، لیکن یہ ہے کہ وہ چند لوگ چلے بھی گئے تھے تو انہوں نے فساد ڈالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، سازش تیار کی واپسی پہ. یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا تو یعنی خلوص تو نہیں تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دین اسلام سے، تو پھر جاسوسی انہوں نے پہلے بھی کی ہے. لقد ابتغوا الفتنہ تھا، انہوں نے پہلے بھی فساد کے طالب رہے من قبل وقلبوا لک الامور، اور بہت سی باتوں میں آپ کے لیے الٹ پھیر کرتے رہے یہ لوگ. حتیٰ جاء الحق کو، یہاں تک کہ حق آ پہنچا. وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا. وہم کارہون، یہ خوش نہیں تھے، ناخوشی رہے. اب یہ تمام ان کا جو رویہ تھا، یعنی لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اس سے مراد ان کا وہ مدینے کا جو طرز عمل ہے وہ آپ کو معلوم ہے. عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی وہ تو فتنہ پرداز لوگ تھے. عین میدان جنگ میں غزوہ احد میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے 300 ساتھی یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ یہ تو جنگ نہیں ہے، تو خودکشی ہے، ہم تو نہیں کرتے یہ، تو ساتھ چھوڑ دیا. اور ایک لمبی تاریخ ہے، آپ دیکھ لیں. لیکن بات یہ ہے سامعین کرام کہ اس میں اگر آپ پوچھیں کہ ہمارے لیے کیا ہے، ہم اسی طرح بزدل لوگ ہیں. ہمارا تو ایمان باللہ ہے نہیں. زبانی طور پہ ہمارا یعنی ہم یہ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت. اچھا، اب یہ ہم کہتے ہیں لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے نہیں. یہ ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اسلام ہے کیا چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کس طرف ہے، قرآن ہمیں کس طرف بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، ہم کیوں زندہ ہیں، یہ ہمیں نہ معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. کیوں کہ ہم تو دنیا کے دھوکے میں آ گئے. دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے، دنیا ہی ہمارا تو اب یہ دیکھیں، اب یہ ہے نا کہ یہ ہماری حالت جو ہے وہ کیا ہے. اب یہ مسلمان لوگ تھے، اس وقت کے مسلمان لوگ تھے، اور بظاہر صحابہ کرام کی شرائط پر پورے اترتے تھے. صحابی کا درجہ آپ کو معلوم ہے، رہتی دنیا تک تا قیامت تک حضور کا جو بھی مومن ہے، لیکن اگر وہ صحابی نہیں ہے تو کبھی بھی وہ صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتا. یہ آپ کو پتہ ہے صحابہ کا اتنا مقام ہے، لیکن یہ بظاہر صحابی تھے، ایمان بظاہر قبول کیا تھا، اور حضور کی تو ساتھی نمازیں اور یہ چندے وغیرہ جو بھی دیتے تھے وہ دیتے تھے، لیکن عمل ان کا یہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کر رہا. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ مدینے کا واقعہ ہے، غزوہ تبوک ہے، 9 ہجری جب مکہ فتح ہو گیا تھا، اور اس وقت کے واقعات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مومن نہیں تسلیم کرتا، ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. انما، اب یہ دیکھیں یہ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کس طرح انکار کر رہے ہیں ان کے مومن، ہمارے ایمان کا انکار کر رہے ہیں. اب ہم بھی دیکھیں بہانے بنا رہے ہیں کہ نہیں. آپ پاکستان میں تو واضح طور پہ شریعت پر عمل نہ کرنے کے بہانے ہم تلاش کرتے. 70 سال ہو گئے ہیں ہم سود لین دین کر رہے ہیں،
اور حکومت کی اب پیٹیشنوں کے دیکھنے وہ سارے بہانوں سے بھری ہوئی ہے. جو جوابی پیٹیشن ہے، ہماری عدالت میں کیس ہے سود کے بارے میں، حکومت نے کیا ہے کہ ہم یہ نہیں روک سکتے سود کو، یہ ہم دیں گے اور یہ جاری رہنے دیں سے. اور پھر بہانے، وہ ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں بہانوں سے، کیونکہ ہمارا ایمان اللہ پہ اور یوم آخرت پر نہیں ہے اور ہم شک میں ہیں، ہم شک میں ہیں. تو اب یہ ہے نا کہ آیت نمبر 45 کو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے دل جو ہے وہ شک میں ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہ کہوں کہ ہمیں شک نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ اللہ معبود واحد نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. ہمیں یقین ہے کہ نہ جنت ہے اور نہ دوزخ ہے، اور نہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. بس یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کماؤ اور بس دنیا ہی کے پیچھے پڑے رہو. ہم سب لوگوں کا، سب امت مسلمہ کا یہی کردار ہے. حقیقی ایمان تو ہمارا نہیں ہے، زبانی ایمان ہے. تو زبان سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں، ظاہری طور پہ آپ کو کوئی کافر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا. آپ کو اسلام پروٹیکشن دیتا ہے. آپ کے دل میں جو چیز ہے اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انہم لکاذبون کہ یہ جھوٹے ہیں. اور آیت نمبر 45 میں ہماری جو صورتحال ہے بیان ہو رہی ہے، انما یستأذنک الذین، یہ بہانے تو وہ لوگ تراشتے ہیں آپ سے اجازت جنگ میں نہ جانے کی، تو وہ لوگ مانگتے ہیں جن کا ایمان نہیں ہے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ. وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں. تو بہرحال لو اراد الخروج، بہرحال یہ میں نے آپ کو کہا. اب اپنی اس طرف آ جائیں، عفی اللہ عنک. اب یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ دراصل تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی بتا رہے ہیں. نبی پہ ناراضگی نہیں ہے، اپنی ناراضگی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ تو جھوٹے ہیں اور ان کے جھوٹ کا تو پتہ چل رہا ہے. اس میں تھوڑی سی یعنی بعض اوقات آپ بات کسی کو سناتے ہیں لیکن آپ کا مقصود کسی اور کو پہ اپنی ناراضگی ظاہر کرنا ہوتا ہے. ہم عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یعنی ایک شخص سے آپ ناراض ہیں تو آپ اپنی بات کسی اور انداز سے کرتے ہیں. تو تھوڑا سا اس میں یہ انداز ہے اس آیت میں. یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی کے خلاف کام کیا، ان کو اجازت یعنی روک، اس کو زبردستی لے جانا چاہیے تھا یا بدتمیزی کرنی تھی معاذ اللہ کہ نہیں تم نے ضرور جانا ہے. یہ تو منصب رسالت کے خلاف بات ہے ساری کہ تم نے ضرور جانا ہے اور میں تمہیں اجازت نہیں دیتا. یہ تو منصب رسالت ہی کے خلاف ہے. ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی آپ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ہے. اور دیکھیں سارے جو باتیں ہیں، جو سیاق و سباق میں ساری باتیں ہیں، اس میں بالکل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ٹھیک تھا، بالکل مناسب تھا. ایسا ہی اللہ کی چاہت تھی. اللہ نے ان کو یعنی ان کو بٹھایا، یعنی قدرتی طور پہ بس اس کی دراصل ایمان نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ یہ جیسے کہ دیکھیں یہ آیت بڑی زبردست ہے. ولو اراد الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اور پھر آیت نمبر 47 تو بالکل ہی واضح ہے کہ ان کا تو نہ جانا بہتر تھا، ان کا عذر قبول کر لینا بہتر تھا. اگر یہ کسی وجہ سے چلے بھی جاتے جبکہ ان کا ایمان نہیں تھا اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اور نفاق سے ان کا دل بھرا ہوا تھا، شک یہ شکی لوگ تھے،
مسلمانوں کی فتح پر یہ خوش نہیں ہوتے تھے، ان کی کامیابی کے لیے کوئی تمنا نہیں رکھتے تھے۔ یہ ظالم لوگ تھے، واللہ علیم بالظالمین، اور یہ ناپسند کرتے تھے۔ تو جب یہ جنگ پہ جاتے اور 30,000 لوگوں کے درمیان رہتے تو ان کا تو مورل ڈاؤن کر دیتے۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر وہ نکلتے سوائے فساد کے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کچھ نہ بڑھاتے، یہ جنگ کیا کرتے؟ وَلَا أَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے۔ اور ہوا بھی ایسا، جو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یعنی بعض صحابہ گئے تھے تبوک، لیکن وہ جو تاریخی واقعات ہیں وہ آ بھی جائیں گے، یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یقولون رجعنا الی المدینۃ، یہ اسی طرح قبیل کی آیت ہے، میں وہاں اس وقت نہیں دہرانا چاہتا۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ حضور سے کوئی غلطی ہوئی، معاذ اللہ کوئی غلطی ہوئی، جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا انہوں نے ایسا نہیں کیا، معاذ اللہ، بالکل ایسا نہیں ہے۔ حضور نے وہی کیا جو اللہ کی رضا تھی، ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، بلکہ ان کو روک لینا چاہیے تھا، تو یعنی انہوں نے خود بہانہ کیا تو حضور نے قبول کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عفا اللہ عنک لم اذنت لهم حتى يتبین لك الذین صدقوا وتعلم الكاذبین۔ خدا تمہیں معاف کرے، تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں، اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں، ان کو اجازت کیوں دی؟
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور خدا پرہیزگاروں سے واقف ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو خدا پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں۔ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن خدا نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور خدا کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔